کے حکم کی تعمیل کرنا اور اپنے ذمے جو فریضہ ہے اس کو ادا کرنا، اور اس پر اس نے اجر بھی رکھا ہے۔ جس شخص نے حج کیا اور اس نے کوئی ایسا عمل نہ کیا جس سے منع کیا گیا ہے، رفث اور فسوق، تو وہ جب واپس پلٹتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسے مستجاب الدعوات بنا دیا جاتا ہے۔ گھر پہنچنے سے پہلے حاجی جس کے لیے دعا کرے اللہ اس کی دعائیں اس کے حق میں بھی قبول فرماتا ہے۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اور وہ بھی اس پر جو صاحب استطاعت ہے، اور اگر اللہ بار بار یا ہر بار نصیب فرمائے جب تک اس کی صحت استطاعت ہے تو یہ بھی ایک اچھی اور بہتر بات ہے۔ حج کا دوسرا مقصد رضا الہی کا حصول ہے، اور یہ حج کے علاوہ ہر نیک عمل کا مقصد ہے۔ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کا مقصد اللہ کی رضا جوئی ہے۔ اگر اس کا مقصود تسکین نفس ہے، اس کا مقصود لوگوں پر اپنا تفوق ثابت کرنا ہے، حاجی کہلانے کے لیے حج کیا، یا کوئی اور مقصد تھا، تو پھر وہ حج نہیں ہوگا۔ ریا سارے عمل کو باطل کر دیتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کسی عمل کو شرک نہیں کہا سوائے ریا سے، ریا کو شرک اصغر کہا گیا۔ تو حج کے سفر میں باقی اعمال خیر میں اپنے آپ کو ریا سے بچانا چاہیے، چونکہ اللہ قیامت کے دن جو ریاکار ہوگا اس سے کہے گا کہ جن کے لیے تو عمل کیے تھے، جن کے دکھلاوے کے لیے کیے تھے، ان کی جزا ان سے لے۔ تو آقا کریم نے فرمایا اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو اسی کے لیے کیا جائے۔ اس حدیث کو اگر ہم اپنی زندگی میں اپنے ساتھ جوڑے رکھیں تو ہمارے عمل سے، رویوں سے، طرز زندگی سے ریا ختم ہو جائے گی۔ حج کا مقصد اپنے گناہوں سے معافی ہے۔ اللہ کے حضور حاجی اپنے جرم لے کے جاتا ہے۔ حضرت شیخ شبلی فرماتے ہیں حج مجموعہ ہے، ہا اور جیم۔ فرماتے ہیں ہا کا مطلب ہے حلم اور جیم کا مطلب ہے جرم۔ تو گویا حاجی بارگاہ ایزدی میں جا کے عرض گزار ہوتا ہے، مالک تیرے حلم کی مثال نہیں اور میرے جرموں جیسے جرم کسی کے نہیں۔